ایک اور اہم معاملہ کراچی کا علاقہ ملیر، اس میں زلزلے کے جھٹکوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، جس نے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے۔ گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں نیشنل سونامی وارننگ سینٹر کے سربراہ امیر حیدر لغاری صاحب نے بتایا تھا کہ 48 گھنٹوں میں 20 سے زائد بار زلزلے کے جھٹکے آ چکے تھے۔ یہ کل ہوئے تھے اور اب تو مزید آ چکے ہیں۔ بالکل، اور اب خیر انہوں نے اگلا ہفتہ یہ کہا تھا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو ایکسپرٹس ہیں کہ یہ جو جگہ ہے یہ رک جائیں گے ایک ہفتے کے اندر اندر، اور یہ جو جگہ ہے یہ واپس اپنی جگہ پر، یعنی دا ٹریمر سے جس کی وجہ سے ہلجل ہوتی ہے زمین کی سطح میں، وہ واپس اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ ہاں جی، لیکن اس زلزلے سے جو ہلا تھا ملیر جیل کا نظام وہ ابھی تک واپس نہیں آیا ہے۔ بالکل، اچھا اس میں نا سادیہ بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی، دیوار میں کریک آ گئے، دیوار توڑ کے بھاگ گئے، تو اب ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اچھا نہیں، پھر ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایکچولی دیر از اے لاٹ، پتہ ہے کیا، ایک تو یہ کہ آپ نے 600 بندہ اندر سے باہر نکال کر ایک ہی جگہ پہ جمع کر دیا، ٹھیک ہے، وہاں پر کیا ہوا، وہ جو وہاں پر کیا ہوا اس کو ابھی تک کوئی بھی کلیریفائی نہیں کر پایا۔ دوسری چیز یہ کہ وہ باہر کیسے نکلے، اگر مطلب انہوں نے دیوار بھی نہیں، گیٹ بھی ان کے لیے نہیں کھولا گیا، کوئی بھگدڑ بھی نہیں مچی، تو کیا ہوا، کوئی اسپیس شپ ان کو لینے آئی تھی اور پھر وہ باہر چلے گئے تھے، واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ؟ چلے اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت ارسلان اسلام شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارسلان صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے یہ تو کارروائی کی ہے کہ غالباً ڈی آئی جی ذیل خانہ جات جو ہیں ان کو بھی شاید دفتر داخل کیا یا سمتھنگ لائک دیٹ، لیکن آپ لوگوں تک کیا اس پہ رپورٹ پہنچی ہے انیشیل؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کہیں زلزلہ آ جائے تو اوپن ایریا میں آپ چلے جائیں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو دیوار گرنے سے and all that، لیکن اس کے بعد ہوا کیا جیل کی نفری کم پڑ گئی تھی؟ 600 لوگوں کو اکٹھے کرنے پہ انہوں نے دھاوا بول دیا، کیا رپورٹ پہنچی انیشیلی آپ لوگوں تک؟ لیکن یہ سب کے سامنے ہے کہ ایک بڑا انسیڈنٹ بھی ہے اور امبیرسنگ مومنٹ بھی ہے، لیکن اگر فیکٹر ریلیٹی دیکھیں یہ ڈیورنگ ارتھ یہ ساری چیزیں ہوئی، اور اس کے اوپر نہ صرف سندھ گورنمنٹ نے، آپ نے دیکھے کہ جو ہائر جیل کے آفیشلز تھے انکلوڈنگ ڈی آئی جی، ڈی ایس پی، ملٹیپل لوگ سسپینڈ کیے، انکوائریز ہائی لیول کال ہو گئی ہیں۔ ان کیس یہ جو اسکیپڈ پرزنرز ہیں وہ اپنے آپ کو سرینڈر نہیں کرتے، اینٹی ٹیررزم کیسز ول بی فائلڈ اگینسٹ دیم۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم آلسو لائر، اس پورے سیناریو میں، سچویشن میں، کیونکہ جب آپ کرائم کی بات کرتے ہیں نا تو کرائم میں دو چیزیں بہت ہوتی ہیں، ایک کرائم اور سیکنڈلی جو آپ کی ڈیوٹی ہے، دونوں کے اندر کہ اسٹیٹ آف مائنڈ کیا تھی، سچویشن کیا تھی، وہاں کے جو ایکسٹرنل سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز تھے وہ کیا تھے۔ کیونکہ دیکھیں اگر اس طریقے کا ایک زلزلہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس وقت قیدیوں کا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا تھا، اور جو ذمہ داران جس کو ہم کہیں گے کہ ان کا بھی ڈیفینیٹلی اس کا ایک امپیکٹ تو ہوگا جب ہزاروں لوگ شور کریں گے اور اس طریقے کا ایک ہنگامہ مچے گا، جو ہیٹ آف دا مومنٹ آپ کو اس کے اندر کہتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا باریکی سے حکومتوں کو بھی اور ساتھ ساتھ معاشرے کو بھی اور ہم سب کو، کیونکہ ہم بہت جلدی جمپ ان کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہوئی ہے یا یہ زلزلے میں ہوتی رہتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس سچویشن کے اندر کوئی بھی ریزنیبل بندہ، چاہے وہ قیدی تھا یا وہ کنسرنڈ آفیسرز تھے، ہاؤ وڈ دے ہیو بیہیو۔ لیکن اس معاملے کی انکوائری 100% میرٹ پہ چل رہی ہے، اور جو جن کی طرف سے غفلت ہے ان کو ظاہری بات ہے آپ کی ریفرنس فیکٹر کریٹ، کیونکہ جو آپ کی سزا ہوتی ہے وہ اس پرٹیکولر کرائم کی یا گناہ کی نہیں ہوتی ہے، وہ معاشرے میں ڈیٹرنس فیکٹر کی ہوتی ہے، معاشرے کو سدھارنے کے لیے۔ یہ ہم نے اس کا سوسائٹیل پہلو تو آپ نے بڑا اچھا بیان کیا۔ اب یہ بتائیے کہ ابھی کیا رپورٹس ہیں، کتنے قیدی ابھی بھی جیل سے باہر ہیں اور کیا ان کے لیے کیا جا رہا ہے ان کو گرفتار دوبارہ کرنے کے لیے؟ دیکھیں ایگزیکٹ فگرز تو آئی ڈونٹ نو، کیونکہ کافی سارے قیدی اسی وقت اریسٹ کر لیے تھے، مور دین 72، پھر اس کے بعد فردر 4 ہوئے تھے، پھر 6 ہوئے تھے، سمن سرینڈر، تو اپروکسیمیٹلی یہ جو 234 قیدی تھے اس میں سے اپروکسیمیٹلی 50% آپ کہہ سکتی ہیں کہ they have either being arrested or they have surrendered or like، اور لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 100%، کیونکہ ان کو بھی کافی سارے قیدی ایسے ہیں جن کی سزائیں اتنی بڑی نہیں ہیں، لیکن جو یہ ایکٹ آف فلینگ فرام دا جیل ہے which comes with terrorism،
तो उससे बेहतर अभी लोगों को खबरें गर्दिश समझ कर रही आएगी। है सलान साहब के जो वॉल है जेल की वो टूट गई एंड दैट इज हाउ कैदी वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। क्या इसमें कोई सदाकत है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, कुछ चीजें सेंसिटिव हैं जो आपकी हम इस वक्त मीडिया पे नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि उससे इंक्वायरी इफेक्ट होगी। ठीक है, केसेस जो बनेंगे उसके वो भी इफेक्ट होंगे, क्योंकि वो दैट्स लाइक इन स्टेटमेंट। लेकिन अगर दीवार जलजले में टूटती है तो दुनिया में दीवार जलजले में टूटती है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि दीवार नहीं टूट सकती है। Yeah, that is why I was saying what is sensitive about it when I say कि दीवार टूट गई। फिर ज़िलज़ला तो आया था और वो फिर कंसिस्टेंसी भी थी उसके अंदर, हम बार बार ज़िलज़ले के झटके तो आ रहे थे। देखिए, दीवार का इशू बिल्कुल है, लेकिन इसमें ये देखना है ना कि लोगों का पुश फैक्टर का कितना इम्पैक्ट था, ज़लज़ले का कितना इम्पैक्ट था। अगर इस वक्त हम कंक्लूजन पे जंप इन करते हैं तो ये बहुत सेंसिटिव मामला है और डेफिनेटली इसके अंदर जो आपकी इनिशियल स्टेज की रिपोर्ट्स हैं या इन्वेस्टिगेशंस हैं वो अल्टीमेटली कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगी। तो बिफोर जंपिंग इनटू कंक्लूजन आई थिंक और टेकिंग इनटू अकाउंट द सेंसिटिविटी एंड द नेचर ऑफ दिस इशू, तो थोड़ा इसकी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है उसकी रिपोर्ट सामने आए डिटेल इंक्वायरी से पहले, फिर हम आपके साथ। ओके, ठीक है अरसलान साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने ये ज़रूर कहा कि जो आधे कैदी थे वो जो है वो धर लिए गए हैं, सो दैट्स अ बिग थिंग। उम्मीद करते हैं कि मज़ीद भी कैदी धर लिए जाए। लेकिन कल एक चीज़ और भी हुई और वो ये कि जो एक कैदी भागा था, अब होता है ना कि घर वालों को पता चले कि ये बच्चा हमारा जेल में है और वो निकल आया तो उसको छुपाएंगे, लेकिन लियारी से ताल्लुक़ रखने वाली एक माँ ने ऐसा नहीं किया। मैं चाहूँगा आप वो वीडियो दिखाइए, फिर हम इस पर मज़ीद बात करते हैं। प्लीज़ प्ले द वीडियो। ये एक वालदा हैं, इनका बेटा इस जेल में था। वो जब ये जेल से भागा है, इसकी माँ इसको वापस लाके उसने जेल में दोबारा डलवाया है और ये कहा है कि मेरा बेटा, इससे गलती हुई है और इसको आप वापस जेल में डालें क्योंकि जो सज़ा काट रहा है वो पूरी इसको करनी चाहिए। जी, और आई थिंक एक माँ के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा अपनी। हाँ, और फिर वो बच्चा जो किसी ऐसी बड़ी सज़ा में नहीं उन्हें ये पता है कि शायद 6 महीने में 1 साल में ये बच्चा वैसे ही रहा, तो शायद उनको लग रहा हो कि ठीक है अगर आ गया है, बजाय इसके कि पुलिस उसको ढूंढती हुई यहाँ पर आए, बेहतर ये है कि हम अपनी ईमानदारी से इस बच्चे को वापस छोड़ दें। लेकिन ये ज़रूर है कि इस माँ की ईमानदारी, अपने मुल्क से मोहब्बत एक तरफ, और फिर अपने बच्चे के साथ भी उन्होंने ऑनेस्टी की, आई थिंक ये करके कि उन्होंने उसको वापस जेल में पहुँचा दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।